نے ان 24 گھنٹوں کے اندر اپنے تمام وسائل کو استعمال کرتے ہوئے اصل حقائق کھوجے ہیں، اور وہ کھوج کے انہوں نے وزیر اعظم عمران خان کو جو رپورٹ سبمٹ کی ہے اس کے اندر اصل حقیقت بھی کھل گئی ہے، پوری سازش جس طریقے سے کی گئی ہے وہ معاملہ بھی سامنے آ گیا ہے۔ اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو فیکٹری جو انٹرنیشنل سپورٹس ویئرز کے متعلق ہے اس کے جو مالک ہیں وہ بھی سامنے آ گئے ہیں، انہوں نے بھی سچ اگلا ہے، جو اصل حقیقت ہے وہ انہوں نے بتائی ہے۔ اور آخر میں ایک تو جو سری لنکن وزارت خارجہ ہے ان کی بڑی اہم پریس ریلیز ہے، بڑا اہم بیان ہے، ان کی پارلیمنٹ کے اندر کیا گفتگو ہوئی ہے، ان کی پارلیمنٹ نے پاکستان کے بارے میں کیا کہا ہے، اس انسیڈنٹ کے بارے میں کیا کہا ہے، یہ اہم ڈیٹیلز ہیں جو آپ سے شیئر کروں گا۔ لیکن اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو مستند اور بروقت خبریں ملتی رہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کے اوپر کلک کر لیجئے تاکہ ہماری آئندہ آنے والی ویڈیوز بروقت آپ تک پہنچتے رہیں۔ جناب کل واقعہ ہوتا ہے اور اس واقعے کے بعد پاکستان کے جو فارن منسٹر شاہ محمود قریشی ہیں انہوں نے آج صبح سویرے ایک ٹویٹ کیا ہے۔ اس ٹویٹ کے اندر انہوں نے بتایا ہے کہ پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ، پاکستان کی ملٹری لیڈرشپ، پاکستان کی ریلیجس لیڈرشپ اور پاکستان کے جتنے ایکٹیوسٹ ہیں ان سب نے یک زبان ہو کے اس واقعے کو کنڈیم کیا ہے۔ اس سے آپ اندازہ کریں کہ پاکستان کی قوم اور پاکستان کی ریاست کسی ایسے واقعے کے ساتھ نہیں کھڑی، اور ہم اس کو کنڈیم بھی کرتے ہیں اور ہم اس کو روکنے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ لیکن دوسری طرف چونکہ وزیر اعظم عمران خان نے کل ہی اس کے اوپر ٹویٹ کر دیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ جو کنسرن ادارے ہیں میں نے یہ ان کی ذمہ داری لگائی ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے مجھے اس بارے میں رپورٹ چاہیے، تو ان اداروں کو جو ذمہ داری دی گئی تھی 24 گھنٹے سے بھی کم وقت میں انہوں نے ان کلپرٹس تک پہنچے ہیں۔ ایک تو جو ذمہ دار شخص تھا اس کو گرفتار کیا ہے جس نے یہ سارے کا سارا وائلنس کریٹ کیا، جس نے کہا کہ چلو خود ہی فیصلہ کرتے ہیں، جو تقریریں کرتا رہا اور اس کو گرفتار کیا۔ پھر وہ جو لوگ کل تقریریں کر رہے تھے باہر آ کے بھی میڈیا کے اوپر ان کی تصاویر بھی گرفتاری کی پولیس جاری کر رہی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس بارے میں زیرو ٹالرنس شو کر رہے ہیں۔ اب آتے ہیں ایجنسیوں کے معاملے کے اوپر۔ جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہوتی ہیں وہ معاملے کی تہہ تک پہنچنے میں دیر نہیں لگاتی، اور یہی کام کیا ہے پاکستان کے خفیہ اداروں نے۔ اور پاکستان کے خفیہ اداروں نے ایک رپورٹ، جامع رپورٹ تیار کر کے پرائم منسٹر عمران خان کو وہ رپورٹ سبمٹ کر دی ہے۔ اس رپورٹ کے متعلق جو ہے میں آپ کو ڈیٹیلز دینے والا ہوں، لیکن اس رپورٹ نے ساری کہانی کھول دی ہے، اصل سچ سامنے آیا ہے اور سازش بے نقاب ہوئی ہے۔ اس کے اندر مذہب کا استعمال کیا گیا، ذاتی مفاد کے لیے استعمال کیا گیا، اور پھر اس قانون کو جو ہم یہ سمجھتے ہیں دنیا جہان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کے تحفظ کے لیے، ان کی شان مبارک جو ہے اس کے اوپر کوئی گستاخی کرے تو اس حوالے سے اس کا مس یوز کیا گیا۔ میں آپ کو ڈیٹیلز دے دیتا ہوں۔ ایجنسیوں کی رپورٹ یہ کہتی ہے کہ اس واقعے کا مذہب سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہ کہ یہ واقعہ معاملہ عدالت کے اندر جانا ہے، لیکن میں ایجنسیوں کی رپورٹ کی بنیاد کے اوپر کہہ رہا ہوں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا جو انہوں نے کہا کہ خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے کبھی بھی کوئی ایسا ہو کہ حضور کی شان میں کوئی گستاخی کرے، تو انہوں نے یہ جو کل گستاخی اور اس قسم توہین کا معاملہ کہہ رہے تھے، ایجنسیوں کی رپورٹ کہتی ہے کہ اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، بنیادی طور پہ ذاتی رنجش تھی، ذاتی غصہ تھا جس کو کل یہ کام کیا گیا، جس کے لیے اور دین کو اور اپنے ملک کو جو ہے بدنام کیا گیا۔ اب اصل انہوں نے جو واقعہ ایجنسیوں نے کیا بتایا، ایجنسیز کے مطابق اصل کھیل شروع ہوتا ہے آج سے چند روز پہلے یہ جو مینیجر تھا اس نے فیکٹری کے اندر تھوڑی ڈسپلن کی خلاف ورزی کرنے والوں کے اوپر سختی کی اور ان کو کہا کہ آپ ڈسپلن کو فالو کریں اور اپنے کام کے اوپر دھیان دیں، اور جو کام نہ کرنے والے تھے ان کی اکاؤنٹیبلٹی کا اعلان کیا۔ اور اس سلسلے میں کچھ لوگوں، اور پھر اس کے بعد پہلا اس نے کام یہ کیا، جو ڈسپلن کو فالو نہیں کر رہے تھے ان میں سے کچھ لوگوں کو اس فیکٹری میں سے فارغ کیا گیا، نوکری سے نکالا گیا۔ وہ ظاہر بات ڈسپلن کی بنیاد پہ ہر فیکٹری ہر اپنے ملازم کو اس بنیاد پہ پرکھ سکتی ہے کہ وہ کام کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا۔ دوسرا، وہ جو کام کرنا اور نہ کرنے والا معاملہ ہے، اس مینیجر نے فیکٹری کی تمام مشینوں کو صاف کرنے کا حکم دیا، جس پہ کچھ لوگوں کو تحفظات تھے کہ یہ ہمارے اوپر ایک تو لوگ نکال رہے ہیں ڈسپلن کی خلاف ورزی کے اوپر جو ہے، اور دوسرا ہم سے کام زیادہ لیا جا رہا ہے، جس بنیاد کے اوپر انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس مینیجر کو سبق سکھانا ہے۔ پھر وہ جو سٹیکر والا تماشا ہے وہ لگایا گیا، جی سٹیکر کے اوپر کوئی تحریر مذہبی درج تھی تو اس نے اس کو پھاڑا ہے، تو اس کی توہین کی ہے۔ اور اس کے بعد یہ ایجنسیز نے بتا دیا ہے کہ یہ
ذاتی معاملہ تھا اور یہ اس بیسیکلی وہ ڈسپلن کا اور نوکری سے فارغ کرنے والا اس کا توہین کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں تھا. اب یہ جو فیکٹری مالک ہے جس کا یہ سارا سسٹم ہے وہ بھی سامنے آیا ہے. اس نے بھی 24 گھنٹوں کے اندر کم از کم چند گھنٹوں کے بعد آ کے اس نے یہ بتایا ہے جو اس کا موقف ہے. یہ جو پرانتا کمارا مینیجر تھے جن کا تعلق سری لنکا سے ہے, اس کے مطابق فیکٹری مالکان کو کسی طریقے سے کوئی انفارمیشن نہیں دی گئی, کوئی شکایت نہیں کی گئی کہ آیا اس شخص نے کوئی توہین کی ہے یا کوئی اس قسم کا کام کیا ہے. تو ان کا ہمارے پاس کوئی انفارمیشن نہیں تھی, اور جب ان تک اطلاع پہنچی اس وقت تک جو پرانتا کمارا ہیں وہ اس ہجوم کے ہتھے چڑھ گئے ہوئے تھے, اور ان کے مطابق 11:15 بجے پولیس کو انفارم کیا گیا. میں نے آپ کو بتایا تھا کل میری پنجاب گورنمنٹ کے ترجمان سے جو بات ہوئی تھی وہ کہہ رہے تھے جی 11:16 پہ ہمیں انفارم کیا گیا. اس کا مطلب ہے وہ آدھے گھنٹے کا مارجن جو ہے کم بتا رہے تھے, اور اگر اس بات کو یہ مان لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے 1 گھنٹے کے بعد پولیس یہاں پہ پہنچی ہے. اور ان کے مطابق پولیس جب آئی تو اس وقت لوگ اتنے زیادہ تھے, نفری زیادہ آئی, پھر جب نفری زیادہ آنے تک اس کی جان جا چکی تھی. اور یہ جو مینیجر ہیں اس نے ان لوگوں سے بھاگ کے بالائی منزل پہ گئے تاکہ میری جان بچ جائے, لیکن یہ ہجوم پیچھے گیا, چھت کے اوپر بھی ان کو مارا جہاں پہ ادموا کیا, اور پھر اس کے بعد جو ہے ان کا سارا. لیکن جو بنیادی سوال یہاں پہ ہے وہ فیکٹری کی سیکیورٹی کے اوپر ہے کہ آپ کی فیکٹری کے اندر سیکیورٹی گارڈز ہیں, آپ نے اپنی سیکیورٹی رکھی ہوئی ہے, وہ اس مینیجر کو پروٹیکٹ کیوں نہیں کر سکے؟ کیا وہ بھی اس کے اندر انوالو تھے؟ فیکٹری مالک کو یہ بتانا بھی ضروری تھا جو اس نے نہیں بتایا. آگے چلتے ہیں. سری لنکن گورنمنٹ اس کے اندر سٹیک ہولڈر ہے, ظاہری بات ہے, اور ہمارے ان کے ساتھ تعلقات بھی بہت اچھے ہیں, اور ہم نہیں چاہتے کہ ایسا کچھ ہو. پاکستان کے پرائم منسٹر, پاکستان کی سول سوسائٹی, پاکستان کی گورنمنٹ کل سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بہت دکھ ہے, ہم اپنے سری لنکن بھائیوں سے اس واقعے کے اوپر شرمندہ ہیں, ہم یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتے تھے کہ ایسا ہو, اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے ایک دوسرے کا مشکل وقت میں ساتھ نبھایا ہے, اور اس قسم کے چند لوگوں کی, چند 100 لوگوں کی بنیاد کے اوپر ہم دونوں ممالک اپنے تعلقات خراب نہیں کریں گے. اور اسی طرح سے سری لنکن حکومت نے بھی پاکستان اور پاکستان کے جو انویسٹیگیشن کے ادارے ہیں ان کے اوپر اعتماد کا اظہار کیا ہے. کس طریقے سے؟ میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جو وزارت خارجہ ہے سری لنکا کی, جو اس کے اسپوکس پرسن ہیں, انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ اس وقت اتھارٹیز کے ساتھ کانٹیکٹ میں ہیں, اور سری لنکا نے کہا ہے کہ امید ہے پاکستان جو ہے اس سیالکوٹ واقعے کی تحقیقات کرے گا اور ضروری کارروائی بھی کرے گا, اور انصاف کو, جسٹس ول پریویل, جو انصاف ہے اس کو یقینی بنایا جائے گا. سری لنکن پارلیمنٹ کے اندر بھی یہ معاملہ جو ہے زیر بحث آیا ہے, کیونکہ ظاہری بات ہے وہ عوامی نمائندے ہیں, ان کو بھی دکھ ہے جس طرح سے ہمیں دکھ ہے. تو سری لنکن پارلیمنٹ نے سیالکوٹ واقعے کو کنڈیم کیا ہے جس طرح پاکستان کنڈیم کر رہا ہے. اب آگے جو اپڈیٹس آئیں گی وہ بھی آپ تک پہنچائیں گے. مجھے عمر دراز گوندل کو فیس بک, ٹویٹر, انسٹاگرام کے اوپر فالو کر سکتے ہیں. میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجیے گا. آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ. خدا حافظ.